ہمارے ہاں جب کوئی جرم کرتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، اس کو پکڑ کے عدالت میں لے جاتے ہیں، عدالت قید کی سزا دیتی ہے۔ اور قید کی سزائیں ہمارے ہاں بہت مختلف ہیں، چھوٹی سی جرم پر بھی قید کی سزا ہے، بڑے جرائم پر بھی قید کی سزا ہے، اور بسا اوقات تو وہ عمر قید کی سزا میں ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ جو قید کی سزا ہے، اس کی بنیاد آپ کی نظر میں علم، عقل اور دینی جو روایت ہے اس کے اندر ہمیں کوئی روشنی ملتی ہے؟ یہ موجود ہے؟ قید کی سزا انسان کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے، اور کیا اس سے جرم کے سد باب میں کوئی مدد معاونت حاصل ہوتی ہے؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میرے نزدیک یہ سزا نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیے، یوں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر ممنوع قرار دے دیا ہے یا روک دیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عقل عام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا خود اللہ تعالیٰ نے جب سزائیں مقرر کی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کسی جگہ بھی قید کی سزا کو نہیں اختیار کیا، یعنی جہاں سب سے نرم سزا اختیار کی ہے وہ کیا ہے؟ نفی، جلاوطن کر دیا جائے۔ آپ جب کسی کو جلاوطن کرتے ہیں یا کسی علاقے سے نکالتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے جا سکتا ہے، آپ اس کی پوری نفسیات کو قید نہیں کرتے۔ یہ جو قید کی سزا ہے یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑی مہذب سزا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سے زیادہ غیر مہذب سزا کوئی نہیں۔ اس میں آپ انسان کے پورے وجود پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کوڑے مارے ہیں تو جسم کو اذیت ہوئی، یا کچھ رسوائی اور فضیحت ہو گئی، چلے آدمی نکل جائے گا۔ یہاں تو آپ ایک انسان کی پوری شخصیت کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سزا کے طور پر، یعنی ایک ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو پکڑا ہے تو پکڑ کے ظاہر ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا حوالات میں رکھیں گے، یہ تو مجرم کو روکنا ہے۔ یا جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جنگی قیدی پکڑے گئے ہیں تو آپ نے ان قیدیوں کو روک لیا ہے تاکہ معاملہ کیا جا سکے، لیکن متعین طور پر 10 سال 5 سال یہ جو سزا دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس پر ایک بڑا تفصیلی مضمون میں نے لکھا ہے، وہ میری کتاب برہان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو انسان کے باطنی وجود کے لیے سزا سمجھتا ہوں، اور یہ سزا پھر اس کو ملتی ہے، پھر اس کے خاندان والوں کو ملتی ہے، اس کی بیوی کو ملتی ہے، اس کے بچوں کو ملتی ہے۔ پھر اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھیے تو آپ ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں اور مجرموں کے اندر لے جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو اصلاح کے مواقع ہوں۔ پھر یہ کہ اس سزا میں اصلاح کا وقت بھی آپ مقرر کرتے ہیں، یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، دوسرے ہی دن مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے سزا دے کے فارغ کر دیا جاتا تو میں معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا تھا، توبہ و استغفار کر سکتا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو بہرحال 10 سال تو تم نے جیل میں رہنا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ کوئی موزوں سزا نہیں ہے، تاہم یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان میں بھی یہ سزا نہیں رکھی، اور علم و عقل بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سزا سے بچنا چاہیے۔ اصلاحی نوعیت کی آپ کسی موقع کے اوپر کوئی ایسے اصلاح خانے بناتے ہیں جس میں کچھ دیر لوگوں کو رکھا جا سکے، تو پھر ان کو بہت سی سہولتیں دیجیے تاکہ ان کی نفسیات پر وہ اثر نہ ہو جو قید میں رکھ کے ہوتا ہے۔